بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم فاسق 1933۔ دیوار شہر کے کنارے بازار بزرگ کے آخری حصے میں واقع قہوہ خانے میں کونے کی میز، 12:30 بجے شب۔ یہ پیغام ایک اجنبی نے مجھے پہنچایا تھا۔ عام طور پر گاہک اسی طرح آرڈر وغیرہ دیا کرتے تھے۔ میں میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جیب سے خنجر نکال کر اس سے میز پر خراشیں ڈال رہا تھا۔ مجھ پر بیزاری طاری ہو گئی تھی اور اسے دیر کیے کئی منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تمباکو کی تھیلی نکال کر میز پر رکھ دی۔ سگریٹ پر لپیٹنے والا کاغذ اٹھایا اور بیزاری سے اس میں تمباکو ڈال کر اسے تھوک میں بند کیا۔ میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس قہوہ خانے میں صرف خاص قسم کے لوگ آنے کی ہمت رکھتے تھے۔ زیادہ تر نجف کے بدماش یہیں اکٹھے ہوتے تھے اور صبح تک محفل جمائے رکھتے۔ کاؤنٹر والے کی میز کے نیچے جو چاہیں وہ میسر تھا۔ میں نے جتنی بھی دروازے پر نظریں جمائیں وہ نہیں آیا۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ عام طور پر کاموں کی سفارش اجنبیوں سے ملا کرتی تھی، آدھی اجرت کام سے پہلے اور آدھی کام کے بعد۔ میں نے سگریٹ کو لائٹر سے جلایا اور اسے دھوئیں میں تبدیل کرنے لگا۔ جیسے ہی پہلا کش لیا، قہوہ خانے کی گھنٹی بجی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، وہ ایک اجنبی تھا۔ اس نے اپنی دستار کو سر اور چہرے پر اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ موٹی توند، بھاری بھرکم ہاتھ اور سفید لباس۔ وہ اپنی آنکھوں سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظر دیوار کے کونے والی میز پر پڑی اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ کچھ جھجکا اور اس کے بعد میری طرف آیا۔ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، دھواں اپنے سینے میں اتارا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ میرے قریب آیا اور گرجناک آواز میں بولا، قاسم، تم نے دیر کر دی ہے۔ وہ ٹھٹائی سے بولا، تم کیا ٹیک لگائے لگائے تھک گئے ہو؟ میں نے سوچا کہ ہمارے پیشے میں وقت شناسی کو اعتبار کی نشانی سمجھا جاتا ہے، یہ کس قسم کا آدمی ہے، اسی لیے میں نے کہا، تم اپنا کام بتاؤ۔ وہ کرسی کو زور سے پیچھے گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی بے روح آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں اچھے پیسے ملنے والے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور قہوہ خانے کے ملازم کو اشارہ کیا کہ 2 گلاس وہ خاص مشروب کے لے آئے۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا، کام کی نوعیت بتاؤ۔ وہ کچھ خاموشی کے بعد بولا، قتل۔ سگریٹ میں نے ایش ٹرے میں بجھائی اور کہا، کام کی اجرت کا تعین اس کی قدر و قیمت سے ہوتا ہے جسے تمام کرنا ہے۔ اس نے اپنے اطراف میں دیکھا اور جیب سے مٹھی بھر طلائی سکے نکال کر میرے سامنے میز پر ڈھیر کر دیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلایا، گویا اس شخص کو قتل کرنا اس کے لیے دوسری ہر چیز سے زیادہ اہم تھا۔ اسی وقت قہوہ خانے کے ملازم نے مشروب کے گلاس ہمارے سامنے رکھے اور چلا گیا۔ میں نے ایک کو اٹھا کر اپنے منہ سے لگایا ہی تھا کہ وہ غصے سے بولا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ میں نے تعجب سے کہا، اندھے ہو کیا؟ شراب پی رہا ہوں۔ اس نے شراب کا گلاس میرے ہاتھ سے چھینا اور اسے زور سے زمین پر دے مارا اور پھر کہا، نجاست پیتے ہو، وہ بھی امیر المومنین کے مرقد کے پاس؟ اطراف میں موجود خمار آنکھیں ہماری جانب متوجہ ہو گئیں اور شراب کا گلاس زمین پر ٹوٹ گیا۔ وہ کون تھا جس نے مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی ہمت کی تھی؟ میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، کیا تم کوئی شیخ ہو جو تمہیں شراب پر اعتراض ہے؟ تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اس کے سونے کے سگے جگمگا رہے تھے، لہٰذا میں نے معاملہ خراب کرنا نہیں چاہا اور کہا، کون ہے اور کہاں ہے؟ یہیں قریب میں ہے، وادی سلام جاتا ہے، بس وہیں جاؤ اور اس کا کام تمام کر دو۔ میں نے سکے ہاتھ میں جمع کر کے اپنی طرف گھسیٹے اور کہا، یہ آدھی اجرت ہے۔ اس نے بے جان نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہا، جب کام ہو جائے گا تو تمہیں یہیں پر تمہاری باقی رقم بھی مل جائے گی۔ وہ اگرچہ کرخت قسم کا آدمی تھا لیکن اس کا فیصلہ کن ہونا مجھے اچھا لگا۔ دوسرے زیادہ تر گاہک سودے بازی کرتے تھے لیکن جیسے یہ کام اس کے لیے باقی سب کاموں سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے اپنی بھاری آواز میں کہا، نام کیا ہے؟ ایک مولوی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام بتاؤ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ دستار تلے چھپی ہوئی اس کی آنکھوں میں کچھ لرزہ طاری ہوا، لیکن وہ جلدی سے بولا، قاضی۔ میں نام پوچھ رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو قاضی؟ کون سا قاضی؟ کس ادارے میں ہے؟ کیا اس نے تمہاری رشوت قبول نہیں کی ہے؟ نہیں احمق، ایک مولوی ہے جس کا نام قاضی ہے۔ سر تا پا میرے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی، میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، کون سا قاضی؟ اس نے اپنی کوہنی میز پر ٹکائی اور اپنا سر نزدیک لا کر بولا، سید علی قاضی۔ جب میں نے قاضی کا نام سنا تو میرے وجود میں جیسے آگ بھڑک اٹھی، میرے اعضاء کی تمام قوت جیسے میرے گلے میں جمع ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھا، اپنے خنجر کو اس کے چھوٹے سے غلاف سے باہر نکالا اور پوری قوت سے اسے میز پر گاڑ دیا۔ میری مٹھی میں جو سکے تھے انہیں اس کے سامنے دے مارا اور چیخ کر کہا، میں شرابی، بے نماز اور جو تم چاہو کہہ لو وہ ہوں، لیکن قاضی کش نہیں ہوں۔
قاضی پہلوان صفت اور ایک مرد ہے، اگر اس کی قیمت 1,00,000 سکے بھی ہوں تو میں اسے قتل نہیں کروں گا، اور اگر کسی کا ہاتھ اس تک پہنچا تو میں خود اسے نابود کر دوں گا۔ میں تیزی سے میز سے دور ہوا اور غصے سے، جو کہ ایک اژدہے کی مانند میرے تمام وجود کو نگلے جا رہا تھا، اسے دیکھا۔ ظاہر تھا کہ وہ بھی غصے کی شدت سے ابل رہا تھا اور اس کی دانت پیسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور انتہائی غم کی کیفیت میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنے پیچھے دیکھے بغیر قہوہ خانے کے دروازے کو زور سے بند کیا اور دیوار شہر کے کنارے بے مقصد چلنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ قاضی سے اس عقیدت نے کہاں سے میرے وجود میں اپنی جڑیں پھیلائی تھیں۔ میں نے سر کے اوپر آسمان پر نظر ڈالی اور چاند کی چمک دمک میں محو ہو کر سوچ میں ڈوب گیا۔ قاضی نے چند بار مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنے ان کاموں سے ہاتھ اٹھا لوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی اپنا وتیرہ بدلنا چاہتا، اپنے وجود میں ایک بھوکا ہیولا موجود پاتا جس کے ہر صبح و شام کی غذا غضب اور شہوت تھے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کیوں قاضی مجھے اچھے لگتے تھے۔ اگرچہ وہ کہتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو، اپنے شرعی وظائف پر عمل کرو، اور میں سنتا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس بیٹھنے میں مجھے مزہ آتا تھا۔ اب یہ شخص آیا تھا اور چاہتا تھا کہ قاسم قاضی کو مار ڈالے۔ مجھے حسرت تھی کہ میں نے گھونسا مار کر اس کا جبڑا کیوں نہیں توڑ دیا۔ میری نگاہیں آسمان پر تھیں اور میں نے فیصلہ کیا کہ صبح تک وہیں گھومتا پھرتا رہوں تاکہ صبح کو قاضی سے مل سکوں جب وہ وادی السلام جا رہے ہوں۔ عشق کسی قاعدے کو نہیں پہچانتا ہے۔ جب سے میں نے میز پر مکہ مارا تھا، ہر لمحہ ان کی محبت کی گرمی میرے وجود میں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دیوار شہر تک پہنچا جس کا اختتام وادی سلام پر ہوتا تھا، اور وہیں سے حرم کے گنبد پر نظریں جمائے دیوار شہر سے ٹیک لگائے ہوئے سو گیا۔ اپنے کندھے پر رکھے جانے والے ہاتھ سے میں جاگا۔ طلوع آفتاب کی سرخی میری حیرت زدہ آنکھوں کو سکون بخش رہی تھی۔ میں نے اپنی صورت پر ہاتھ پھیرا اور ابھی میری ایک آنکھ بند ہی تھی کہ اپنا سر اٹھایا کہ دیکھ سکوں کہ کس نے ہمت کی ہے کہ وہ قاسم کو جگا دے، لیکن جیسے ہی میری نظر ان کی صورت پر پڑی میں سمجھ گیا کہ وہ خود ہیں۔ وہ ہر صبح کی طرح وادی سلام جا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے وہاں دیکھ لیا۔ اپنی ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اپنے ہونٹوں پر سجی ہنسی کے ساتھ کہا، سلام قاسم۔ میں تیزی سے اٹھا، اپنا لباس جھاڑا جو کہ گرد آلود ہو گیا تھا، اور کہا، آغا سید سلام عرض کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ تمہیں یہاں نیند آ گئی ہے تو سوچا کہ تمہیں جگا دوں تاکہ نماز پڑھ لو۔ میں نے اپنا سر کھجایا، جس عصا سے انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اسے دیکھا اور کہا، آغا سورج نکل آیا ہے، کل صبح پڑھ لوں گا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، بیٹھو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں بھی بوکھلایا ہوا اس بات سے خوش ہو کر کہ کبھی بھی وہ میرے ساتھ بیٹھنا اپنی شان کے خلاف محسوس نہیں کرتے تھے، بیٹھ گیا اور کہا، بسر و چشم آغا، آپ فرمائیے۔ پیرے مرد نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور کہا، قاسم کیا تم مجھے چاہتے ہو؟ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہا، جی آغا، اور اس بات کے منکر پر لعنت ہو۔ انہوں نے دیوار سے ٹیک لگایا اور کہا، اچھا اگر میں کچھ کہوں تو وعدہ کرو کہ مانو گے۔ میں نے جلدی سے کہا، آغا جان آپ جان مانگ لیجئے۔ وہ جو بھی کہتے میں کرنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے میں نے کہا، جان مانگ لیجئے آغا، آپ کی اطاعت واجب ہے۔ قاضی نے اپنا ہاتھ میرے پیر پر رکھا اور کہا، قاسم تم نے کئی بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں کہوں تم اسے انجام دو۔ میں الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، بسر و چشم آغا سید فرمائیے۔ انہوں نے آسمان پر سورج کے نیچے محو ہوتی ہوئی سرخ لکیر پر نظر ڈالی اور کہا، قاسم آج رات سے اٹھو اور نماز شب پڑھنا شروع کرو۔ میرے سینے میں سانس رک گئی، میری آنکھیں حیرت سے سکڑ گئی تھیں۔ میں ان کی آنکھوں میں خیرہ ہوا اور طویل حیرت کے بعد میں نے کہا، آغا آپ جانتے ہیں کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، نماز شب پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا تو پھر ہمارے وعدے کا کیا ہوا؟ آخر آغا راتوں کو میں دیر تک قہوہ خانے میں ہوتا ہوں اور صبح کے وقت تک جاگ نہیں رہا ہوتا کہ اپنی واجب نماز پڑھ سکوں۔ وہ دیوار سے کچھ دور ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے عصا کا سہارا لیا اور پھر کہا، تم جس وقت کی نیت کرو میں تمہیں جگا دوں گا۔ میری زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آغا کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرا گھر کہاں ہے؟ نہیں قاسم، تم نیت کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیسے بیدار کرنا ہے۔
اب میں قفل ہو چکا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ان کی نظر کا تعاقب کیا جو حرم تک جا رہی تھی، پھر حرم پر نظر جما دی اور کہا بصر چشم آقا۔ انہوں نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا اب مجھے چلنا چاہیے۔ اپنے عصا سے ٹیک لگایا اور اپنے پیر کے درد کے ساتھ جو واضح تھا کہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے، اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا خدا حافظ قاسم۔ میں بھی اٹھا اور انہیں خدا حافظ کہا اور ان کے قدموں پر خیرہ ہو گیا جو کہ آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے سے وادی سلام کی سمت چلے گئے۔ وہ دن میں نے اس بچے کی مانند گزارا کہ جس نے ابھی دنیا میں آنکھیں کھولی ہوں اور اسے کچھ بھی نہ معلوم ہو۔ رات کو گھر گیا، اپنا لباس اتارا اور پھر اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ گزشتہ رات میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ آدمی کون تھا جو مجھ سے چاہتا تھا کہ قاضی کو مار ڈالوں، اور یہ قاضی کون ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں نماز شب پڑھوں؟ بلکہ میں کون ہوں جو اس قدر تضادات کے درمیان تنکے کی مانند طوفانی ہواؤں میں ادھر سے ادھر جا رہا ہوں؟ وہ کشش اور رجحان کہ جس کا سرچشمہ میرے لیے نامعلوم تھا اور جس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ میں قاضی کی بات سنتا ہی کیوں؟ میری پلکیں بھاری ہو رہی تھیں اور نیند مجھ پر پوری طرح چھا رہی تھی۔ رات میرے جاگنے کی واحد دلیل وہ محبت کا شعلہ تھا جسے اس پیر مرد نے میرے اندر روشن کیا تھا۔ کچھ وقت گزرا اور ہر روز کے برعکس جب میں طلوع آفتاب کے بعد تک سوتا رہتا تھا، آدھی رات کو جاگ گیا۔ میں نے چاند کتنا کم دیکھا تھا۔ ہمیشہ ان اوقات میں خیمہ خانے کی چھت تلے اپنی عمر بسر کر رہا ہوتا تھا۔ اس کا نور عجیب تھا۔ میں اٹھا، چپل پہنی اور صحن کے بیچ حوض تک گیا۔ خدایا یہ کون سا انقلاب تھا جو مجھ میں برپا ہو گیا تھا؟ میں نے اپنا عکس دیکھا اور محسوس کیا جیسے ہزاروں سالوں سے خود کو نہیں پہچانتا ہوں۔ میں کون تھا؟ قاسم فاسق کون تھا؟ اپنی آنکھوں کو آسمان پر مرکوز کیا اور اپنے دل سے ایک چشمہ پھوٹتا محسوس کیا جو عشق کے آسمانی و لا یزال حقیقت سے کلام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدایا قاسم دیر سے آیا ہے لیکن مردانہ وار تیری درگاہ کا نوکر رہے گا۔ اسی وقت جب میں اپنے وجود کی سرزمین کو ایک تاریک بیاباں میں پا رہا تھا، اپنے خیال کے پردے پر ایک نور دیکھا جو قلب خورشید سے ایک چنگاری کی طرح الگ ہو کر اس سراسر ظلمانی زمین کو روشن کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایک بوڑھے اور لنگڑے فقیر سے محبت جسے لوگ پاگل اور صوفی کہتے تھے باعث بنے گی کہ مجھے حسین ابن علی کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ وہ ایک آئینہ تھے جس میں اپنی حقیقت کا مشاہدہ کر رہا تھا، ایسا ہیرا جو اپنی زبردست چمک اور عظمت کے ساتھ تھا، حسین ابن علی علیہ السلام میں فنا ہو جانے کی برکت سے۔ میں نے حقیقت اور حقیقی عاشقی کی سرمستی میں اس محبت کے واسطے سے جو انہوں نے میرے قلب میں جاری کی تھی جام چڑھا لیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن ہاں، گویا انہوں نے مجھے قبول کر لیا تھا۔